تو ہم سورہ سجدہ کی آیت نمبر 15 سے ڈسکشن کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما کتنے الفاظ ہیں؟ 3 انما دو ہے. ہیں، انا اور ماں. تو انما جب مل کر آتے ہیں تو یہ ایک نیا لفظ بنتا ہے، اور اس سے اس کا مطلب اس میں تاکید ہوتے ہیں کہ ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے؟ حسر ہوتا ہے. ماشاء اللہ. اور حسر کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ اور نہیں مگر بس یہی یہی ہاں، باقی چیزوں کو نکال کے صرف ایک چیز پر جب ہمیں زور دینا ہے تو انما آتا ہے. اچھا، پھر یؤمنو تو آسان ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کو سب کو آتا ہے. واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع ہے. ایمان نہیں، ایمان لاتے ہیں. نہیں ترجمے کو بھول جائے. یومن از واحد ہے. واحد ہے. کیوں واحد ہے؟ اس کو جمع کیسے جمع ہوگا تو کیسے پتا چلے؟ یؤمنون ہوتا. ٹھیک ہے. سوری. آیاتنا. اب ترجمے پہ غور نہیں کریں، ابھی ہم صرف لفظوں پہ غور کر رہے ہیں. بی آیاتنا کتنے الفاظ ہیں؟ 3. ماشاء اللہ. بی ایک ہے، آیات 2. ہم آیات واحد ہے یا جمع ہے؟ واحد ہے. آیات واحد. آیات جمع ہے. ہاں واحد ہے کیونکہ کھڑی الف ہے. نہیں سوچے. آیات جمع ہے. آیات تو نہیں ہوتا ہے، اس کا آیاتن ہوتا ہے نا جب واحد ہوتا ہے. آیتن یا پر کھڑا زبر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، واحد میں. آیتن واحد ہوتا ہے، اور آیات یا پر جب کھڑا زبر آ جاتا ہے اور یہ تا گول تا، یہاں تو اس طرح ملا کے لکھا ہے نا. اگر آیات میں فل کھلی ہوئی تا ہوتی ہے اور آیتن میں بولتا ہوتی ہے. اوکے. الذین آتا ہے سب کو. اذا ذکروا کیا ہے؟ نصیحت. ذکرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے اور ذکرہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ذکرہ نصیحت ہے اور ذکر اور نصیحت. ہاں، ذکرہ مینس کوئی چیز یاد کرنا، ٹھیک ہے. تو ذکر کرنا ہے. ذکرہ کیا مطلب ہے کہ نصیحت پکڑنا. نصیحت، ٹھیک ہے. اچھا. بیہا ساتھ اس کے خرو کا کیا معنی ہے؟ گرنا. گر پڑے. سجدن وسبحوا بحمد ربہم. یہ تو آسان ہے نا، وسبحوا سجدہ کرتے ہوئے. اچھا. وہم لا یستکبرون. اچھا، یستکبرون میں کوئی چیز ایسی ہے جس پر غور کرنے والی بات ہے؟ تکبر ہم کہتے ہیں ایک تو، تکبر کبرا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا. ماشاء اللہ. لیکن استکبرا کا کیا معنی ہوتا ہے، پتہ ہے کسی کو؟ نہیں. استکبرا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بھول گئے آپ لوگ؟ سین اور تا سے کیا آتا ہے؟ سینتا میں وہ طلب ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ خود بڑے ہوتے نہیں ہیں مگر ان کے اندر وہ طلب ہوتی ہے بڑے ہونے کی. آپ کو سمجھتے ہیں بڑا. ہاں وہ تو پتا ہے. سین تھا. اسی طرح جو انسان تکبر کرتا ہے وہ بڑا ہوتا نہیں ہے مگر وہ بڑائی چاہ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تتجافا کا معنی آتا ہوگا آپ کو. جفو سے الگ رہتے ہیں. جنوب کی واحد کیا ہوگی؟ جنبن. ماشاء اللہ. کس نے بتایا یہ؟ نسرین. ماشاء اللہ. وہ نسرین. اس پہ دم 2 دفعہ لگ جائے گا نا با پر. انل مداجع کیا ہے؟ بستر. مشورہ. اوکے. یدعون ربہم خوفا وطمعا. وہ اس کا کیا مطلب ہے؟
یہ خوف اور امید کے ساتھ کیا کرتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ؟ پکارتے ہیں اللہ کو. ہاں، اللہ کو پکارتے ہیں، پکارتے ہیں. اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور طمع کے ساتھ. یہ ترجمہ ہے اس کا، ٹھیک ہے. مما رزقناہم ينفقون، اس کا ترجمہ سب کو آتا ہوگا. ہاں، کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے اس میں سے خرچ کرو. تو مما کتنے الفاظ ہیں مما؟ ہیں. 2. کون کون سے؟ میم اور الف ما 2 دفعہ. من، ٹھیک ہے. من، شد من کا مطلب سے، اور اور ماں ماں سے، اس میں سے جو جو کچھ اللہ نے اس نے دیا. اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے. فلا تعلموا، فلا پس نہ وہ نہیں تعلمون، جانتے. تم نہیں جانتے. اچھا یہاں پر یہ کیوں کہا گیا کہ مما رزقناہم، ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں؟ تو کیا کیونکہ وہ جو کچھ دیتے ہیں اللہ ہی دیتا ہے. اللہ ہی دیتا ہے، ماشاء اللہ. اس لیے کیونکہ انسان محنت تو خود کرتا ہے، اس کو کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، وہ تو اس کے بغیر تو کام نہیں چلتا، مگر دینے والا تو وہی ہے نا. ہاں دینے والا اللہ ہی ہے. اور اگر ہر چیز کے آپ بیس تک جائیں تو کھانا بھی تو ہمارا اللہ ہی اگاتا ہے نا، جو ہم کھاتے ہیں. جانور بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے. وہ بتا پیدا دیا کرتا تھا ہے نا پھر ہم پہلے دیتے ہی ہیں. کہ ہاں. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو پس کوئی نہیں کوئی نہیں جانتا کہ کیا چھپا ہوا ہے. اچھا، اخفیا جو ہے ایکٹیو ہے یا پیسیو ہے؟ پیسیو ہے. چھپایا گیا پیسے. پیسیو ہے، ماشاء اللہ. پیسیو ہے اخفیا، جو چھپایا گیا. جب جو پیسیو چھپا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ کام کرنے والے کا پتہ چلتا ہے کہ اس نے پتہ کام نہیں چلتا. نہیں نہیں پتہ. اسے پتہ نہیں چلتا ہمیں کب پتہ ہے کہ کیا ہے، اللہ ماضی تعالیٰ میں کر رہا کیا ہے، ہے. مگر اصل میں جب وہ پیسیو ہوتا ہے اس میں ہمیں پتہ نہیں چلتا. فائل کا نام اللہ نہیں تعالیٰ بتایا نے جاتا. کس قسم کا اجر رکھا ہے یہاں پر. اخفی لهم من قرتی اعین. قرتی کا کیا وہ ہے؟ قرتی کا روٹ ورڈ بتائیں. کاف را را. ماشاء اللہ. اور اس کی مطلب کیا ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک. نہیں ٹھنڈک ہے اس کا مطلب. اللہ تعالیٰ ہماری ساری فیملی کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور ہمارے آمین آمین. سارے تعلقات جن جن لوگوں سے دنیا میں ہیں ان سب کسی کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. آمین. آمین. جزاء بما كانوا يعملون، یہ کیا ہے؟ اس کا کیا ترجمہ ہے؟ جزا کا تو مطلب بدلہ ہے. بدلہ ہے. بما بما ساتھ اس کے جو کانو کچھ تھے وہ وہ. عمل کرتے ہیں. ہاں، یعملون جو عمل کرتے تھے. یعنی کہ ایمان کے ساتھ اعمال ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اعمال ضروری ہے، ٹھیک ہے، اعمال کرنے ہیں ایمان کے ساتھ ساتھ، تو پھر اس اس کا کا بدلہ بھی ہے، اس کا ہاں، بدلہ بھی اچھا ہے. اس کا بدلہ جو ہے نا اصل میں جنت کی نعمتیں نہیں ہے، یہ یاد رکھے، ٹھیک ہے. اللہ کی رضا ہے، ہمارے کاموں نیک کاموں کو پسند کر کے اللہ راضی ہوتا ہے، تو پھر اپنی رحمت ہمیں نصیب کرتا ہے. اور اللہ کی رحمت ہے نا وہ بے حساب ہے، وہ ہمارے کاموں کا بدلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہمارے اعمال کا بدلہ نہیں ہو سکتا وہ، چاہے ہم ساری زندگی عبادت کریں. افمن کان مؤمنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ Okay, I'm gonna go. یہاں پر کیا کیا مینس کا کیا ممکن ہے ایسا؟ افمن، یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ افمن، کیا یہ ممکن ہے؟ کیا بھلا یہ نہ ممکن ہے؟ ممکن ہے نہیں. دیکھیں اس کو ایک ایک لفظ کو توڑ کے اس کرے نا. کا مطلب کیا، کیا کیا بھلا. وا کا فمن مطلب کیا ہوتا پس ہے؟ افمن فام پس بس. اور من کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ جو چاہے، جو وہ جو جو ہو، جو ہو. تو کیا بھلا جو، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے کیا اس بھلا وہ جو کا. ہاں، چاہے. کانا ہو. چاہے اس میں نہیں ہے، چاہے اس میں نہیں ہے. دیکھیں کیا بھلا وہ، یہ مطلب ہے. وہ جو ہے، ہاں نہ چاہے نہیں. کیا کانا بھلا وہ کانا ہے جو ہے مومنن، جو مومن. 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 کمن کانا فاسقن، کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کمن کیا مانند مانند
मानिन उसके जो उसके काना है फासिकन जो फासिक फासिक हो, फासिक कौन होता है? झुटलाने वाला। पूरा एग्जैक्ट मतलब फासिक का मतलब कोई बता दे। सबको हम फासिक बोल सकते हैं, जुटलाने वाले को, बुरे काम करने वाले को, लेकिन फासिक असल में जो क्या होता आयत सुने और झुटला दे। नहीं नहीं, अभी जो बताया था ना। अल्लाह को कम ना माने। है? नहीं, देखिए फासिक वो होता है, फासका का मतलब होता है फाड़ना, ठीक है, यानी जो हदों को फाड़ दे, हदों से गुजर जाए, हद से हाँ, गुजर। हदों जो से हदों गुजर। को तोड़ दे, अल्लाह के ने जो हदूद बताई है उसको तोड़ दे, वो फासिक होता है। फिर अब कोई भी गुनाह जो होता है वो अल्लाह के हद को तोड़ना ही होता है ना, इसलिए जी हर जी। गुनहगार को फासिक कहते हैं। ला यस्तवून, ला यस्तवून का क्या मतलब ला है? नहीं, वो बराबर ना हो सकते, नहीं, यस्तऊन, वो वो बराबर। बराबर वो बराबर नहीं है, हो ठीक है। सकते। यस सब ये किस चीज से बना है? यस्तऊन में कौन सा फेल है जो बराबरी का मानी बता रहा है? सवा, सवाउन, ठीक है। सवा, तनवीन है। हाँ सवा, सीन वाव नून, सीन वाव नून। नो नहीं, इसका सीन इसका वाव अलिफ। सवा तनवीन तो नहीं सीन है, वा यस या, तो इसका असल रूट वर्ड है सीन वा या, ठीक है। वाव या। ता जो है वो बनावट, या वाव, राइट, दोनों में से एक। तो सवा उनका मतलब होता है बराबर होना दो चीजों का, ठीक है। तो ला यस्तऊन का मतलब यहाँ पर फेल की शक्ल में आया है, यस्तऊन यहाँ इसम नहीं है, मुमकिन नहीं है। नहीं, वो बराबर हो सकते। नहीं बराबर हो सकते। अम्मल्लदीन आमनू, ये क्या मतलब है? वो लोग जो ईमान लाए, तो रहे वो लोग जो ईमान लाए, व आमिलुस्सालिहात, और उन्होंने क्या और किया? उन्होंने नेक अमल किया। नेक, सालिहात के नेक अमल किए, हाँ माशाल्लाह। फलहुम जन्नातुल मअवा, तो इसका क्या? उनके लिए उनके लिए बागात हैं जन्नत में, जन्नत में ठिकाने, जन्नतें हैं। जन्नत के मावा ठिकाना। सही, माशाल्लाह। ठिकाना है उनके लिए जन्नत में। जन्नत के बागों में ठिकाना है उनके लिए। और नुजुलम बिमा, अल्लाह ताला हम सबको जन्नतों में दाखिल फरमाए, आमीन। आमीन आमीन आमीन। तुम्हारा। मेहमानी नुजुलम, के तौर, मेहमानी के तौर पर। नुजुलम मेहमानी, देखिए मेहमानी कहकर क्या इशारा किया है कि क्या जन्नतियों को करना नहीं पड़ेगा वहाँ। कुछ भी नहीं कुछ करना नहीं पड़ेगा। करना पड़ेगा। और जैसे मेहमान आता है तो इसके सामने हम ला ला के खाना रखते हैं, इसके सामने हम चीजें रखते हैं, तो इसी तरह जन्नतियों के सामने उसकी जो ख्वाहिश होगी वो रखा वो जाएगा। पूरी, हाँ, बिमा कानू यामलून, फिर से यहाँ पर आ गया बिमा कानू यामलून, ठीक है। वो जो अमल करते हैं। हाँ, थे वो जो अमल करते हैं। वमल्लैना फसकू फमावाहुमुन नार, इसका क्या है मतलब? यहाँ पे और वो लोग, फासिक लोग जिन्होंने नाफरमानी की, हाँ, इनका उनके लिए ठिकाना आग है। जहन्नम में, अल्लाह आगे। हमें बचाए आग से, आमीन। फिर कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिनहा, वो उस आग में से निकलना भी चाहेंगे, हाँ, इरादा, जब कभी, इरादा। इरादा कुल्लमा का क्या करेंगे मतलब तो, है? जब कभी, जब जब कभी कभी वो इरादा करेंगे निकलना अन चाहेंगे तो तो इन्हें वापस लौटा दिया जाएगा। उजिदु फीहा, वापस लौटाया जाएगा। वकील लहुम दुकु अजाबन नार, और इनसे क्या कहा जाएगा? चखो मजा अब ज़ूक़ू अपने आग का। अजाब, आग का अजाब का, अजाब का, जहन्नुम का। आग के अजाब का। बिही तक तुकज़िबून, यहाँ पर इनको क्या गुनाह याद दिलाया गया इनका? जो तुम झुटलाते थे। तुम जुटलाते थे। हमेशा झुटलाते थे। जुटलाते थे, देखिए ये एक ही सबसे बड़ा गुनाह क्यों है कि जब इंसान दीन को ही जुटला देता है, फिर वो अमाल वही करता है जो इसका दिल चाहता है ना, इसलिए जी। कि अगर मान लेता है तो फिर वो ऐसा नहीं कर सकता। तो इसलिए इनके इस एक गुनाह को बताया कि ये जुटला देते थे, हक को जुटलाते थे। वलनुदीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन, इस आयत को कोई मुझे समझाए? यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं उनको छोटे छोटे अजाब देकर इनको आजमाऊंगा ताकि वो रुजू कर लें अल्लाह की तरफ। हाँ माशाल्लाह।
ورنہ کیا ان کے لیے ہے؟ عذاب الاکبر ہے، ٹھیک ہے، بڑا سب عذاب سے ہے۔ بڑا عذاب۔ اللہ بچائے، ٹھیک ہے۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا، یہاں پر کس کے بارے کیا بات کی جا رہی ہے؟ جو جھٹلاتے ہیں ظالم ہیں۔ نہیں تو مگر کیا بات کیا ہو رہی اپنے ہے؟ ومن آیات کو جھٹلاتے ہیں، اپنی رب کی طرف سے جو آیات آئی ہے۔ نصیحتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ ہاں زیادہ لیکن ازلم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سب سے بڑا بڑا، ظالم، سب سے بڑا سب سے بڑا ظالم، ظلم۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ پوچھے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو کیا کر رہا ہے؟ جو اپنے جھٹلا رہا ہے۔ نصیحت کو اپنے رب کی نصیحت کو جھٹلا۔ ہاں ام انا من المجرمین منتقمون، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کہ ہم بے شک ضرور ان سے انتقام لیں گے، جو جھٹلاتے ہیں ان سے انتقام اللہ لیں گے۔ تعالیٰ جن کو اللہ تعالیٰ نصیحت نے کی بے گئی شک اس نے ہم منہ موڑا ان یعنی آیات ظالموں برا سے انجام انتقام جو ہوگا وہ ان کا بدلہ ہوگا اصل میں ان کے برائیوں کا۔ اب دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ، اب مجھے آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے کہ ہم کو ہر رات اس کو کیوں پڑھنا ہے، اس سورہ کو، اس میں ہمیں کیا سمجھایا گیا ہے، مین چیز کیا سمجھائی ہے اس میں؟ یہی کہ مومنین کی صفات میں کیا کیا ہیں، اور ہم ان کی آیات کو کس ہمیں طرح، اللہ کی حدود کو جھٹلانا نہیں ہے آیات کو۔ آیات کو یہاں پر ہمیں ہمیں دو سمجھ۔ دو طرح کے لوگوں کی خصوصیات اور ان کا انجام بتایا ہے، تاکہ ہر رات کو ہم سوچ کر سوئے کہ ہم کن لوگوں میں ہیں، ہم ٹھیک ہے، حدیں پار نہ کریں نا۔ ہاں حدیں نہ پار کریں۔ اور دیکھیں اگر ہم دیکھیں سورہ ملک میں بھی اسی طرح تھا نا کہ اسی طرح ہمیں جی، اچھے لوگوں کا اور برے لوگوں کا انجام بتایا گیا تھا، اور ہمیں یہ دونوں صورتیں راتوں کو پڑھنے کے لیے کیوں کہا ہے، ہر رات پڑھنے کے لیے، تاکہ ہم انسان اس سے سبق ہم بھولے نہیں کچھ۔ انسان اپنے اللہ کو یاد کر کے، اور جتنا کچھ اللہ کی ناراضگی کو اس کو لگے میں نے کچھ کام کر دیا ہے تو اس سے توبہ کر کے سوئے، ٹھیک ہے، تاکہ اگر ہم ہر وقت جیسے ہمیں احساس ہوگا، ہم احتساب کریں گے ہر رات کو کہ یا اللہ مجھ سے آج یہ بات غلط ہو گئی، اور ہم سے معافی مانگ لیں گے اللہ سے، تو پھر ہمارا دل جو سب ہم اٹھیں گے تو وہ دل ہمارا کیسا ہوگا؟ صاف ہوگا، صاف ہوگا۔ اور پھر صاف دل کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کہ اچھے کام ہوں گے ہم سے۔ ہاں نیکی کے انسان کام پھر نیکی کی طرف اس کو اچھا لگتا ہے، نیکی کرنا اچھا لگتا ہے، اس لیے رات کو ضروری ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جو ہمیں غافل کر دے، ٹھیک ہے، اللہ ہمیں توفیق دے، ٹھیک ہے۔ اب تو ہمارے سیل فون پہ اتنا کچھ ہوتا ہے کہ اگر ہم رات کو دو منٹ فارغ ہوئے ہیں تو سیل فون اٹھا کر ہم کچھ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی نصیحت کیا ہے کہ تم رات کو اللہ کو یاد کر کے یاد اور کر کے اچھے سو۔ اور برے انجام کو سمجھ کر اور توبہ استغفار احتساب کر کے پھر سو جاؤ، تو انشاءاللہ ہماری صبح بھی بابرکت ہوگی۔ اللہ ہمیں توفیق اور دے، نیند بھی اچھی آمین آمین ہاں، آمین۔ آمین ثم اللہ ہماری آمین۔ راتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، ہمیں ہمارے دنوں کی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ آمین۔ میں سوچتی ہوں اتنی زندگی پتہ نہیں کہاں چلی گئی، اور ہر دن آتا ہے اور وہ دن پتہ بھی نہیں چلتا ہم نے کیا کہاں اور وہ جا رہا ہے ختم ہو واقعی، جاتا ہے نا۔ ابھی انسان یہاں ہوتا ہے، ابھی 2 منٹ میں دوسری جگہ۔ ان کے بچے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ دن خالی خالی گزر گیا، اور ہماری زندگی کا اگر ہم یہ سوچیں ہماری زندگی کا ایک دن اور کم ہو گیا تو ہمیں انشاءاللہ ہمیں احساس ہوگا کہ جیسا بھی دن ہے ہمیں اس کو بیسٹ کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھانا ہے کہ ہماری آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کر لینا ہے ہر دن میں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔